السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ غصے میں کیے گئے فیصلے ہماری زندگی پر بہت خراب اثرات مرتب کرتے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ طوفانی بارش ہو رہی تھی، اور اس موسلا دھار بارش سے جو علاقہ کچے کا تھا، جہاں پہ بہت زیادہ مٹی پڑی ہوئی تھی، وہ سارا کچے کا راستہ دلدل میں تبدیل ہو گیا۔ تو جناب وہاں سے پھر ایک کوچوان کا گزر ہوا۔ کوچوان پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو گھوڑے کا مالک ہوتا ہے، گھوڑا گاڑی کا۔ تو جب وہ بہت سارا سامان لے کے وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس نے اپنی گھوڑا گاڑی پر بہت سارا سامان لادا ہوا تھا، اور وہ وہاں سے گزرنے لگا، تو اس کچے کے راستے پہ اس کا جو گھوڑا ہے، اس کی گاڑی کا پہیہ گڑھے میں پھنس گیا، اس دلدل کے گڑھے میں۔ اور چونکہ گھوڑا گاڑی پر سامان بہت زیادہ لدا ہوا تھا، اس وجہ سے گھوڑے سے اپنی گاڑی کو کھینچا نہ گیا، اور وہ باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کوچوان کو گھوڑے پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کئی دفعہ گھوڑے کو چابک سے، یعنی اس سے اپنے کوڑے سے مار مار کے آگے بڑھنے کے لیے کہا، اور بری طرح مار رہا تھا اور چیخ رہا تھا اس کے اوپر، لیکن گھوڑا بیچارہ، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، کیونکہ سامان گیلا ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی گاڑی۔ پھر جناب کیا ہوا کہ کوچوان نے غصے کی حالت میں پہلے تو وہ گھوڑے کو مارتا رہا، پھر اسے ذرا عقل آئی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جلد از جلد اللہ اسے اس مصیبت سے نکلنے میں کامیابی عطا فرمائے، اور اگر ایسا جلدی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا اللہ ایسا جلد از جلد ہو جائے تاکہ میں یہاں سے خیریت سے اپنے گھر پہنچ سکوں، اپنے بیوی بچوں کے پاس جا سکوں، اور میں گھر پہنچتے ہی کچھ خیرات کر دوں گا، تاکہ میرے اوپر سے یہ بلا، یہ مصیبت اور پریشانی ٹل جائے۔ تو جناب اس وقت غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آئی، اور اس آواز نے کہا کہ مدد مانگنے سے پہلے تم اپنے غصے پر قابو پاؤ، غصے سے بولنا چھوڑ دو، چپ ہو جاؤ، اور گھوڑے کو بھی نہ مارو۔ کوچوان اس آواز کی طرف متوجہ ہوا، اس کے کچھ عقل میں بات آئی، پھر اسی آواز نے اسے گھوڑا گاڑی سے وزن کم کرنے اور گڑھے کو پتھروں سے بھرنے کے لیے کہا۔ تو اس نے اس آواز کی بات پر عمل کیا، اس ہدایت پر عمل کیا، اور اس کے بعد خود بھی گاڑی کو گڑھے سے نکالنے کے لیے اس نے زور لگایا۔ بس ایسا کرنا تھا کہ اس کی جو گاڑی ہے، جب اس کا وزن بھی کم ہو گیا اور اس نے خود بھی زور لگایا اور گھوڑے کی مدد کی، تو آہستہ آہستہ کر کے اس کی گاڑی جو ہے، گھوڑا گاڑی، وہ اس گڑھے میں سے باہر آ گئی۔ گھوڑے نے طاقت لگائی، اس آدمی نے طاقت لگائی، کچھ سامان کم ہونے کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا، اور اس کی گاڑی اس مصیبت سے، دلدل سے باہر نکل آئی۔ بس بچوں، پھر کیا ہونا تھا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی، وہ خوش ہونے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، کہ ایک دم سے وہ آواز دوبارہ آئی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ضرور ہے، بے شک اللہ ہی مدد فرماتا ہے، لیکن یہ کام تم نے خود کیا ہے، تم غصے میں اپنی عقل کھو بیٹھے تھے، کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو بچوں، ہماری زندگی میں پریشانیاں، مشکلات تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اگر ہم ان تمام مشکلات پر عقل مندی سے قابو پائیں، اپنی عقل کو استعمال کریں، غصہ کرنے کے بجائے
ہم اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہماری مدد فرماتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلے اتوار کو پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔